کشمیر بنے گا پاکستان۔ صدر گرامی قدر اور معزز حاضرین، آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان۔ جناب والا، کشمیر بلا شبہ پاکستان کی شارک ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ہیں۔ آپ نے یہ الفاظ اس وقت ارشاد فرمائے تھے جب پاکستان کی منزل قریب سے قریب تر آ رہی تھی۔ انگریز ہندو مل کر مسلمان کے خلاف سازشوں کے جال بچھا رہے تھے۔ تقسیم برصغیر کا مرحلہ قریب تھا اور ہندو مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بچھا رہے تھے۔ تقسیم برصغیر کا مرحلہ قریب تھا اور ہندو رہنما کشمیر کو غصب کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس فیصلہ کن موڑ پر قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شارک قرار دیا، واضح کر دیا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ محترم حاضرین، کشمیر کی 80% آبادی مسلمان ہے، مگر اس پر ہندو سامراج حکومت کر رہا ہے۔ مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کشمیر پر مسلمانوں نے 700 برس حکومت کی ہے۔ اس پر پہلے سکھوں نے، پھر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کو رقم کی ضرورت پڑی تو انہوں نے 1846 میں پوری ریاست کشمیر 75 لاکھ روپے نانک شاہی کے عوض گلاب سنگھ کو فروخت کر دی۔ گویا ایک کشمیری کی قیمت 7 روپے مقرر ہوئی۔ پوری تاریخ انسانیت میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک قوم کو چند سکوں کے عوض فروخت کر دیا گیا۔ پہلے ڈوگرا راج کا ستمناک درد شروع ہوا، مسلمانوں کے لیے جینا دشوار کر دیا گیا۔ اس دور کے حوالے سے شاعر نے کہا تھا، ہر گل کی جبیں پر شکن ہے، کشمیر لٹا ہوا چمن ہے، ہونٹوں پہ رکے ہوئے ہیں شعلے، آنکھوں میں جمی ہوئی جلن ہے۔ جناب والا، تقسیم ہند کے وقت تسلیم کیا گیا تھا کہ ریاستوں کی عوام اپنی مرضی کے مطابق اپنی قسمت کا خود فیصلہ کریں گے، لیکن جب اہل کشمیر نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تو ہندوستان نے وہاں کے ہندو مہاراجا کے ساتھ مل کر کشمیر میں فوجیں داخل کر دی۔ انگریز بھی اس سازش میں برابر کے شریک تھے۔ مسلمانوں نے اپنی قسمت کا سودا ہوتے دیکھا تو ہندو سامراج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک طرف بھارتی افواج اور ان کا زبردست اسلحہ تھا اور دوسری طرف پرانے اور معمولی اسلحے سے لڑنے والے کشمیری آزادی پسند۔ بالآخر پاکستانی افواج کو کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا پڑی۔ آزاد کشمیر کے نام سے ایک حصے کو آزاد کروا لیا۔ ہندو سامراج نے جب کشمیر کو ہاتھ سے نکلتے دیکھا تو پنڈت نہرو نے اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 1948 اور پھر 1949 کی قرارداد میں سلامتی کونسل نے واضح طور پر اعلان کیا کہ کشمیر کی عوام سے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے پوچھی جائے گی کہ وہ کس ملک کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں۔ صدر محترم، یہی نہیں بلکہ ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی پارلیمنٹ میں خود اعلان کیا، اگر آزادانہ رائے شماری کے حوالے سے کشمیریوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا تو ہم قبول کر لیں گے، مگر وہ دن اور آج کا دن ہندوستان بڑی بے شرمی کے ساتھ کشمیریوں پر ستم ڈھا رہا ہے۔ 1965 اور پھر 1971 میں پاک بھارت مار کے ہو چکے ہیں، مگر ہندوستان کشمیریوں کی قسمت کے ساتھ مسلسل کھیل رہا ہے۔ صدر والا قدر، آج بھارتی سامراج کے ظلم و تشدد کا آتش فشار دہکا ہوا ہے۔ کشمیر کی آزادی پسند مسلمان جرأت و ہمت کی نئی داستانیں رقم کرنے کے لیے میدان عمل میں نکل آئے ہیں۔ آج کشمیر میں ہر گھر مورچہ تو ہر گلی میدان جنگ، کشمیر کے گھر گھر میں شہیدوں کے لہو سے چراغاں کیا جا رہا ہے۔ اہل کشمیر کسی قسم کی بیرونی امداد کے بغیر اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں۔ ان کے ارادے عظیم ہیں اور حوصلے فراخ ہیں۔ وہ اپنے ہی لوگوں میں ڈوب کر آزادی کشمیر کو پرچم لہرا رہے ہیں۔ وہاں کی جنت آج بھارتی دہشت گردوں کی زد میں ہے، لیکن وہاں کے آزادی پسند مجاہدوں کی ہر سانس سے کشمیر بنے گا پاکستان کی صدائیں ابھر رہی ہے۔ مرتبت کشمیر بنے گا پاکستان یہ ایک نعرہ ہی نہیں بلکہ زندہ حقیقت ہے۔ پاکستان اور کشمیر بے شمار رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا رشتہ اسلام اور دو قومی نظریے کا ہے۔ پاکستان اور کشمیر کی تہذیب یکساں ہے، تمدن ایک ہے، تاریخ کے تقاضے ایک جیسے ہیں۔ کشمیر اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کی سرزمین ہے۔ پاکستان اور کشمیر کی ثقافت کی خوشبو ایک ہے، ان کے عقائد اور رسوم میں ہم آہنگی ہے۔ جناب والا، یہی نہیں بلکہ دونوں کے درمیان جغرافیائی وحدت ہے۔ پاکستان میں بہنے والے دریاؤں کا پانی کشمیر سے آتا ہے۔ دونوں کے درمیان کوئی جغرافیائی دیوار یا رکاوٹ نہیں، دونوں کے درمیان تمام راستے ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے ہیں۔ ہر پاکستانی کا دل اہل کشمیر کے لیے دھڑکتا ہے اور کشمیر کی در و دیوار سے پاکستان زندہ باد کی صدائیں ابھرتی ہیں اور ایک ہی عزم کا اظہار ہو رہا ہے کہ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ صدر محترم، بھارتی حکومت اس حقیقت سے مدتوں سے آگاہ ہے کہ کشمیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کشمیر میں لاکھوں کی تعداد میں بھارتی مسلح افواج داخل کر کے بھی بھارت بے سکون ہے، کیونکہ وہ اتنی بڑی فوج کے داخل کر کے بھی کشمیریوں کے جذبے آزادی کو کچل نہیں سکا۔ یہ وہ جان چکا ہے کہ جس قوم کے افراد ہتھیلی پر موت کو سجا کر مرنے اور مارنے کا جذبہ رکھتے ہوں، آزادی ایک دن ان کے قدم ضرور چومتی ہے۔ حرص و آزا کے جال پھیلا کر افواج باطل کو غاصبانہ طور پر قابض کر کے ظلمانہ قوانین نفاذ کر کے بھی بھارتی ضمیر اندر سے سہا ہوا ہے کہ وہ اپنی قوت و قاہرہ کے بے بس ہے، کیونکہ کشمیر پر اس کا قبضہ ہر لحاظ سے غیر منصفانہ اور غاصبانہ ہے۔ جبکہ پاکستان اور کشمیر جغرافیائی، نظریاتی، فکری اور روحانی طور پر ایک رشتے سے منسلک ہیں، ان کی رگوں میں صدیوں سے ایک ہی لہو رقصہ ہے اور کوئی طاقت ان رشتوں کو الگ نہیں کر سکتی۔ اپنی اسی کمزوری کو دیکھتے ہوئے نے پاکستان پر مقبوضہ کشمیر میں عسکری مداخلتوں کے الزام کو بار بار دہرانا شروع کر دیا۔ موجودہ حالات کے تناظر میں اس کے مگرمچھ آنسو مسلطوں کے اسیر امریکہ اور برطانیہ کو بڑے اچھے معلوم ہو رہے ہیں۔ جہاں تک برطانیہ کا تعلق ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مسئلہ کشمیر اسی کی غیر منصفانہ پالیسی کا پیدا کردہ ہے، جبکہ امریکہ اسلام دشمنی اور یہود و ہنود کی دوستی میں بھارت کے الزامات کو اپنے رنگ میں دہرایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کب تک ہوگا؟ اقبال کے لفظوں میں، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صدا ہزار نم سے ہوتی ہے صحرا پیدا، اور خون صدا ہزار انجم سے پیدا ہونے والی صحرا ہی عصر حاضر کا باطل شکن نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ وسلام۔